اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ پہلے جو نیک لوگ پیدا ہوئے وہ اپنی نیکی پر قائم رہے اور اچھی بھلی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیک تھے اور عام طور پر ان کی اولاد بھی نیک تھی۔ اس طرح نیکی چلتی رہی، لیکن جب ان لوگوں میں سے کسی نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے آل اولاد اور تعلق والوں کو ان کی یاد آئی کہ وہ بڑے اچھے اور بابرکت آدمی تھے۔ چنانچہ وہ لوگ ان کے بارے میں یہی خیال کر کے ان کو یاد کرتے رہے اور ان کو برا سمجھتے رہے، یہاں تک کہ اس سلسلے میں انہوں نے غلو کا اختیار کیا۔ پھر ان کی تصویر بنا لی اور اس کو یہ سمجھنے لگے کہ اس تصویر سے مانگنا اور اس سے کچھ کہنا، اس پر امید رکھنا کافی ہے، کیونکہ یہ بڑے بزرگ تھے اس لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج کے زمانے میں اہل بدعت نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ بھی دوسروں کے حق میں تصرف کا خیال رکھتے ہیں۔ غرض کے اول زمانے میں یہ ہوا کہ اگر ان صالحین میں سے کسی کی کوئی علامت باقی رہ گئی تو اس کی پوجا کرنے لگے، اس کو یہ سمجھنے لگے کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ عربوں کے جو بت تھے وہ در حقیقت انہی لوگوں کی کوئی خاص یادگار تھے۔ مدینہ منورہ میں جو بت تھا وہ دراصل ایک پتھر تھا جس پر کسی زمانے میں ایک بزرگ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کے انتقال کے بعد ان کی اس پتھر سے لوگ برکت حاصل کرنے لگے، پھر اس کے سامنے جھکنے لگے، پھر اس سے نظریں ماننے لگے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے اس کو اپنا معبود سمجھ لیا، یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ پتھر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہم کو نفع و نقصان پہنچانے پر پوری طرح قادر ہے، اس لیے کہ یہ پتھر ان بزرگ کی علامت ہے۔ چنانچہ ایک عرصہ بعد محض وہ پتھر ہی نہیں رہا بلکہ اس کو ایک مورتی بنا لیا اور کہا کہ یہ اصل پتھر کا نمائندہ ہے، اس کی طرف سے نائب ہے اور اسی کی پوجا کی جانے لگے۔ اور اس طرح مشرکین کے یہاں ایک دوسرا بت تھا جس کے بعد اس درخت کی ہی عبادت ہونے لگی، جس کے متعلق آتا ہے کہ ایک بزرگ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، کچھ عرصے بعد اس درخت کی ہی عبادت ہونے لگی۔ یہ تصور عام ہو گیا، یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر فلاں بزرگ عبادت کرتے تھے، چنانچہ اس میں برکت و تقدس آ گیا ہے، اس لیے اس کو پوجنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ بعد علامت کے طور پر وہاں ایک مورتی رکھ دی گئی، کیونکہ یوں درخت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے ایک شکل بھی بنا کر رکھ دی تاکہ عبادت میں من لگے۔ غرض کے اس طریقے سے بت عام ہو گئے اور بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ حالانکہ عربوں میں پہلے بت پرستی نہیں تھی، وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں خرافات پیدا ہو گئی، جیسے ہر قوم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ دوسرے علاقوں کے لوگ اس طریقے پر بتوں کو پوجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کا کام ہو جاتا ہے، تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی تو کام ہوتا، ورنہ نہیں، لیکن اگر ہو جاتا تو یہ لوگ سمجھتے کہ ان بتوں نے کر دیا، اور اگر نہیں ہوتا تو یہ سوچتے کہ ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی۔ گویا یہ لوگ ہر حال میں ان معبودان باطل کے متعلق اچھا ہی تصور کرتے تھے۔ اس تصور کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے یہاں بتوں کی فراوانی ہو گئی، یہاں تک کہ ہر قبیلے کا بت الگ الگ ہو گیا، اس کی وہ پوجا کرنے لگے اور اس طرح بت پرستی عام ہو گئی۔ خدائی قانون یہ ہے کہ جب بت پرستی بہت بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کا نظم فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل شرک ہے، کیونکہ ساری قوت و طاقت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، ساری مخلوقات اسی نے پیدا کی ہے، اور یہ طے ہے کہ اس نے جس کو جیسا بنا دیا ہے وہ اس سے فرق نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود اس میں تبدیلی کر دے۔ لہذا کسی کا دوسروں کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ ہمارا کام انجام دے دے گا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ہم یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہم لوگ چمچہ استعمال کرتے ہیں اس سے ہم غذا اپنے منہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو نہ دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ چمچہ ہی اس کو کھلا رہا ہے اور اسی کو اپنا رزاق سمجھنے لگے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک اسی طریقے سے بت پرستی بھی عام ہوئی ہے کہ لوگ مالک حقیق کو بھول کر پتھروں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔